جی السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے ایجوکیشن ان پاکستان کا چیپٹر نمبر 1 اسٹرکچر آف ایجوکیشن ان پاکستان. تو یہاں پر ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو سکے انگلش میں اور اردو میں. یہاں پر سائڈ بائی سائڈ یہاں پر ہم پڑھیں گے اور ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں. چیپٹر 1 اسٹرکچر آف ایجوکیشن ان پاکستان. باب نمبر 1 پاکستان میں تعلیم کا ڈھانچہ. ویلیو آف ایجوکیشن ہیڈ نیور بین انڈر ایسٹیمیٹڈ ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ. کہ بنی نوع انسان کی تاریخ میں تعلیم کی قدر کو کبھی کم نہیں کیا گیا. یونیورسل ریکگنیشن آف ایجوکیشن پریویلڈ دیٹ اٹ ریزڈ اسٹینڈرڈ آف لیونگ اینڈ کوالٹی آف لائف اینڈ اٹ برنگ چینج ان ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر. تعلیم کی عالمی پہچان اس بات پر غالب آئی ہے کہ اس نے معیار زندگی اور معیار زندگی کو بلند کیا ہے. اس سے رویہ اور طرز عمل میں تبدیلی آئی ہے. چینج ان ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ چلتے ہیں ہم لوگ. آل نیشنز آف دا ورلڈ ہیڈ انیمیسلی. یہ ہے ورڈ انیمیسلی. All the nations of the world had unanimously agreed that education was the fundamental human right and extremely an ethical enterprise. تو دنیا کی تمام اقوام نے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ تعلیم بنیادی انسانی حق ہے اور انتہائی اخلاقی ادارہ ہے. نیکسٹ ہم لوگ چلتے ہیں ابھی. ایجوکیشن واز دا موسٹ influential and the only tool for the social and economic empowerment widely recognized and appreciated around the globe. تعلیم سب سے زیادہ باثر اور سماجی اور معاشی بااختیار بنانے کا وہ واحد ذریعہ تھا جسے دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر تسلیم کیا جاتا ہے, اس کی تعریف کی جاتی ہے. تو ہم جو ہے اب نیکسٹ جو پیراگراف ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. اس کو ہم لوگ یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں تاکہ اس کی ٹرانسلیشن ہمیں, یہ ہے کہاں تک, یہاں تک. تو جی یہاں سے نیچے ہم کاپی کر لیتے ہیں اس کو یہاں تک. اوکے جی. چیپٹر 1 اسٹرکچر آف ایجوکیشن پاکستان. آبجیکٹیو نمبر 1 کیا ہے جی؟ آبجیکٹیو آف ایجوکیشن ان پاکستان. پاکستان میں تعلیم کے مقاصد کیا ہیں جی, وہ نیچے دیکھ لیتے ہیں. To re-establish the existing education system with a view to provide social, political and spiritual need of society. معاشرے کی سماجی, سیاسی اور روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے موجودہ تعلیمی نظام کو بحال کرنا. نیکسٹ ہے جی. On the basis of national education policies, following are the educational objectives of Pakistan. قومی تعلیمی پالیسیوں کی بنیاد پر پاکستان کے تعلیمی مقاصد درج ذیل ہیں. تو یہاں سے یہ شروع ہو رہے ہیں. A. To preserve the ideology of Pakistan within the Islamic ethos enshrined in 1937's Constitution. 1973 کے آئین میں اسلامی اقتدار کے تحت نظریہ پاکستان کا تحفظ کرنا. To preserve the ideology of Pakistan. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ B. To promote unity and patriotism and the desire for the welfare state. اتحاد اور حب الوطنی اور فلاح ریاست کی خواہش کو فروغ دینا. C. To preserve and promote cultural and ethical norms and religious toleration. ثقافتی اور اخلاقی اصولوں اور مذہبی رواداری کے تحفظ اور فروغ کے لیے. To provide equal education opportunities to all citizens of Pakistan. پاکستان کے تمام شہریوں کو یکساں تعلیمی مواقع فراہم کرنا. To create responsible members of society and global citizens. معاشرے کے ذمہ دار ارکان اور عالمی شہری پیدا کرنا. To develop democratic and moral values. جمہوری اور اخلاقی اقتدار کو فروغ دینا.
to review confidence in public education system by raising the quality of education in government institutions. सरकारी इदारों में तालीमी मेयार को बुलंद करके अवामी तालीमी निज़ाम पर एतमाद का जायज़ा लेना. To improve service of education governance and management. तालीमी गवर्नेंस और मैनेजमेंट की खिदमात को बेहतर बनाना. To improve the quality of education, particularly relevant to the need of the economy. ख़ास तौर पर मईशत की ज़रूरत के मुताबिक तालीम के मेयार को बेहतर बनाना. To eradicate illiteracy within the shortest possible time through different literacy programs. नाख्वानदगी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए कम से कम वक्त में नाख्वानदगी का ख़ात्मा करना. नाख्वानदगी क्या होती है? अनपढ़ होना. इलिटरेसी जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, इलिटरेट उनको कहते हैं. और जो कंट्री में इलिटरेट लोग होते हैं उस कंट्री की उस क्वालिटी को कहते हैं इलिटरेसी, यानी कि अनपढ़ लोगों की शरह, इलिटरेसी रेट. के है to enable the individuals to earn their livelihood through skills which further contribute to the national economy. अफराद को हुनर के ज़रिए अपनी रोज़ी रोटी कमाने के काबिल बनाना जो कौमी मईशत में मज़ीद हिस्सा डालते हैं. नेक्स्ट है जी आई. ये हम पहले पढ़ लेते हैं. इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे ताकि हम लोग जी. To encourage planning have been undertaken by the government but without taking the ground realities into account and without participation of the community and proper implementation of these policies. आई क्या जी? हुकूमत की तरफ से मनसूबा बंदी की हौसला अफजाई के लिए काम किया गया है लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखे बगैर और कम्युनिटी की शिरकत और इनकी पॉलिसियों पर मुनासिब अमल दरामद किए बगैर. नीचे और भी है. Research in higher education institute that will contribute to economic growth of the country. आला तालीमी इदारों में तहकीक जो मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में मुआवन साबित होती है. इसमें क्या जी कि इसमें यही बताया गया है कि to encourage planning have been undertaken by the government without taking the ground realities into the account and without participation of the community and proper implementation of these policies. Research in the higher education institute that will contribute to the economic growth. यानी कि हायर जो एजुकेशन है उसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसमें जो पॉलिसीज़ हैं उनको अपनाना चाहिए जो इफ़ेक्टिव हों, और जो रिसर्च है हायर एजुकेशन की उसमें भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सबका, सिर्फ किसी एक का नहीं. जो कम्युनिटी है उन सब की पार्टिसिपेशन ज़रूरी है. एम क्या है जी? टू ऑर्गेनाइज अ नेशनल process for education development that will reduce disparities across the country. तालीमी तरक्की के लिए एक कौमी अमल को मुनज़्ज़म करना जो मुल्क भर में तफावत को कम करे. To organize a national process for the education development that reduces disparities across the country. तो disparities को कम करने के लिए भी तालीम ज़रूरी है. मतलब कि to reduce national process of education development that के जो disparities हैं उसको decrease करने के लिए across the country, पूरे country में. तो next paragraph पे चलते हैं हम लोग. schooling structure number 2 heading है यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसको पूरा ही कॉपी कर लेते हैं in order to save our time, ताकि हमें बार बार इस कॉपी के झंझट से हम लोग, मेरे ख्याल में यहाँ तक पढ़ लेते हैं अभी कॉपी. यहाँ पर हम इसको पेस्ट. चलिए जी शुरू से शुरू करते हैं. नंबर 2 है स्कूलिंग स्ट्रक्चर, स्कूल का ढांचा. पाकिस्तान फॉलोज सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड देयर इज़ a statutory requirement for all school and colleges to follow a national curriculum. पाकिस्तान मरकज़ी निज़ाम तालीम की पैरवी करता है और तमाम स्कूलों और कॉलेजों के लिए कौमी निसाब की पैरवी करने की कानूनी ज़रूरत है. सिस्टम हैज़ अडॉप्ट 3-tier mode 8+4+4 with following distinct stages. निज़ाम ने दर्ज झैल अलग अलग मराहिल के साथ 3 दर्जे की वज़ा को अपनाया है. क्या है वो वज़ा? 8 × 8
سوری 8 جمع 4 جمع 4 2.0 سوری 2.1 پری اسکولنگ ایجوکیشن، پری اسکول کی تعلیم. The preschool education contributes toward the time-bound development of child. پری اسکول کی تعلیم بچے کی وقتی نشوونما میں معاون ہے، مددگار ہے. The young child is more flexible in the earlier years. تو نوجوان بچہ ابتدائی سالوں میں زیادہ لچکدار ہوتا ہے. It helps to lay foundation of child basic cognitive, social, emotional and personality structure. یہ بچے کی بنیادی علمی، سماجی، جذباتی اور شخصیت کے ڈھانچے کی بنیاد رکھنے میں مدد کرتا ہے. It is usually said that once these psychological structures are shaped, it became difficult to change them later. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بار جب یہ نفسیاتی ڈھانچہ تشکیل پا جاتا ہے تو بعد میں انہیں تبدیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. The early childhood is a development period that extends from end of infancy to about 5 years. ابتدائی بچپن ایک ترقیاتی دور ہے جو بچپن کے اختتام سے تقریباً 5 سال تک ہوتا ہے. یعنی کہ جو ابتدائی جو بچپن کا دور ہے وہ پیدا ہونے سے لے کر انفینسی کہتے ہیں جب بچہ کچھ مہینوں کا ہوتا ہے، اپ ٹو 5 ایئرس، کچھ مہینوں کا ہو کر جو 5 سال تک ہو جاتا ہے تب تک یہ دور رہتا ہے. کیا کون سا دور جی؟ ڈیولپمنٹ، چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پیریڈ جو ہوتا ہے. A child of 3+ years is usually considered suitable for preschool education. 3 سال سے جو بڑی عمر کے بچے ہوتے ہیں عام طور پر پری اسکول کی تعلیم کے لیے موزوں سمجھا جاتا ہے ان بچوں کو. There are 4 types of developments that are considered during preschooling. پری اسکولنگ کے دوران 4 قسم کی پیش رفت پر غور کیا جاتا ہے. یعنی کہ یہ 4 چیزیں ہیں جن کو پری اسکولنگ میں جن کو کنسیڈر ڈیورنگ پری اسکولنگ یعنی کہ جن کو ذہن میں رکھا جاتا ہے. نمبر 1 سوشل، سماجی. نمبر 2 ایموشنل، جذباتی. نمبر 3 جسمانی، فزیکل. نمبر 4 کوگنیٹیو، علمی. The major objective of preschooling education is as under. پری اسکولنگ ایجوکیشن کے بڑے مقاصد درج ذیل ہیں. نمبر 1 to help the child develop his or her potential to learn and grow. بچے کو سیکھنے اور بڑھنے کی صلاحیت کو بڑھانے میں مدد کرنا. نمبر 2 to provide an appropriate environment to ensure his or her safety and holistic development. اس کی حفاظت اور مجموعی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے مناسب ماحول فراہم کرنا. یہ جو ہر اور ہز کا ورڈ یوز کیا گیا ہے اس میں گرلز اور بوائز دونوں آتے ہیں. نمبر 3 to use play way method and concentrate and concrete experience in teaching and learning. پڑھانے اور سیکھنے میں پلے وے کا طریقہ اور ٹھوس تجربہ کار کا استعمال کرنا. 4 to prepare a child for formal schooling. بچے کو رسمی تعلیم کے لیے تیار کرنا. 5 to develop awareness of basic cultural values and norms. بنیادی ثقافتی اقتدار اور اصولوں کے بارے میں بیداری پیدا کرنا، شعور پیدا کرنا. In Pakistan, early childhood education is facing following problems. کہ پاکستان میں جو ابتدائی بچپن کی تعلیم ہے اس میں جو چند درج ذیل مسائل کو سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھ لیتے ہیں وہ مسائل کون سے ہیں. malnutrition and ill health especially in sub-Sahara Africa and South Asia is undermining progress of universal primary education. غذا کی کمی اور خراب صحت خاص طور پر سب سہارا افریقہ اور جنوبی ایشیا میں عالمی پرائمری تعلیم کی ترقی کو نقصان پہنچا رہی ہے. If current trends continue, Millennium Development Goals will never met.
اگر موجودہ رجحانات جاری رہیں تو ہزاریہ ترقیاتی ہدف کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ ملینیم کہتے ہیں 1000 سال کو۔ ڈیولپمنٹ گولز یعنی کہ جو گول پہلے سے طے کیے جاتے ہیں ان کو اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو آپ موجودہ جو ٹرینڈ ہیں ان کے ساتھ یہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ In 2006, pre-primary gross enrollment ratio averaged 14% in sub-Saharan, 36% in developing countries and 79% in developed countries۔ 2006 میں پرائمری مجموعی اندراج کا تناسب سب سہارن جو ہیں وہاں پر 14%، ترقی پذیر ممالک میں 36%، اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں 79% تھا۔ تو یہ کیا تھا جی؟ پری پرائمری انرولمنٹ ریشو تھی، یعنی کہ پری پرائمری جو ہوتی ہے انرولمنٹ وہ کتنے پرسنٹ بچوں کو کون کون سی جگہوں میں کتنے پرسنٹ بچے جو ہیں وہ داخل کروائے جاتے ہیں پری پرائمری اسکولنگ کے لیے۔ EFA targets could not meet due to inequalities of government on the basis of gender, income, location, ethnicity, language۔ جنس، آمدنی، مقام، نسل، زبان کی بنیاد پر حکومت کی عدم مساوات کی وجہ سے EFA کے اہداف پورے نہیں ہو سکے۔ Better governance can break these inequalities۔ بہتر حکمران ان عدم مساوات کو ختم کر سکتی ہے۔ جو بیٹر گورننس ہے وہ ان چیزوں کو جو انیکوالٹیز ہیں ان کا خاتمہ کر سکتی ہے اگر کوشش کی جائے تو۔ One of the biggest shortcomings in the ECE sector has been the lack of networking and coordination between agencies and institutions implementing and developing ECE program۔ ECE کے شعبے میں سب سے بڑی خامیوں میں سے ایک ECE پر پروگراموں کو نافذ کرنے اور تیار کرنے والی ایجنسیوں اور اداروں کے درمیان نیٹ ورکنگ اور ہم آہنگی کا فقدان ہے۔ ہم آہنگی کسے کہتے ہیں جی؟ کوآرڈینیشن کو۔ Many agencies have developed material and resources that are not being shared, resulting in duplication in research and development effort۔ بہت سی ایجنسیوں نے ایسے مواد اور وسائل تیار کیے ہیں جن کا اشتراک نہیں کیا جا رہا، جس کے نتیجے میں تحقیق و ترقی کی کوششوں میں نقل پیدا ہو رہی ہے۔ A further gap related to coordination is that many donors are also not familiar with the efforts that have been made in the field۔ رابطہ کاری سے متعلق ایک اور خلا یہ ہے کہ بہت سے عطیہ دہندگان اس میدان میں جانے والوں کی کوششوں سے بھی واقف نہیں ہے۔ یہ 2012 کی رپورٹ ہے خضر جو ہے ان کی۔ لیک آف ایڈیکیٹ ڈاکومنٹیشن آف ایگزسٹنگ ایکسپیرئنس، کہ موجودہ تجربات کی مناسب دستاویزات کی کمی۔ لیک آف ایڈیکیٹ ڈاکومنٹ آف ایگزسٹنگ ایکسپیرئنس، موجودہ تجربات کی مناسب دستاویزات کی کمی۔ Missing database that program implemented include training materials developed and other information on the ECE sector۔ غائب ڈیٹا بیس جس میں عمل درآمد کیا گیا پروگرام بشمول تربیت، تیار کردہ مواد اور ECE سیکٹر پر دیگر معلومات۔ Another limitation in the ECE in the experience and program that is NGO private sector, although dynamic and innovative, are restricted in scope and scale۔ ECE میں ایک اور حد NGO نجی شعبے کے تجربے اور پروگرام ہیں، اگرچہ متحرک اور اختراعی ہیں لیکن دائرہ کار پیمانے پر محدود ہیں۔ NGOs or private sector do not have the financial and human resources required to implement a program at the scale as public sector۔ NGO اور پرائیویٹ سیکٹر کے پاس سرکاری شعبے کی طرف سے کسی پروگرام کو نافذ کرنے کے لیے درکار مالی اور انسانی وسائل نہیں ہیں۔ تو یہ ہم کور کر چکے ہیں۔ نیکسٹ ہم لوگ ابھی چلتے ہیں
تو ہمیں یہاں پر 19 منٹ ہو چکے ہیں.